من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم حضرات، دینی اور ایمانی بھائیوں، جو آیات ابھی پڑھی گئی ہیں اس میں تین بڑی اہم باتیں ذکر کی جا رہی ہیں. ایک بات تو یہ ذکر کی گئی اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کافر اور جو یہود و نصارہ ایمان والوں کو پریشان کر رہے تھے، ستا رہے تھے، ایذائیں دے رہے تھے، مکے کی زندگی میں جینا مشکل ہو گیا تھا. صحابہ کرام کو گھسیٹا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، گرم پتھروں پر لٹا کر دوپہر کے وقت اتنی سخت سزائیں دی جاتی تھی کہ آدمی سوچ نہیں سکتا. لیکن اس کے باوجود یہ صحابہ کرام، حضرت بلال وغیرہ ایک ہی جملہ کہتے تھے، احد احد. تم جو کچھ کر لو اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، ہم شرک نہیں کر سکتے. جہادا جب بہت ایذائیں ہو گئیں تو اللہ نے اجازت دی اپنے نبی کو بھی اور صحابہ کو بھی کہ اب آپ ہجرت کریے، مکہ چھوڑ دیجیے. یہاں تک کہ پہلی ہجرت حبشے کی طرف ہوئی، پھر اس کے بعد مکے کی طرف اللہ کے رسول اور صحابہ نے ہجرت کی. اس وقت مدینے کی زندگی میں اللہ نے کہا، اے محمد عربی اور اے ایمان والو، یہ سن لو، یہ کافر اور یہود و نصارہ مغلوب ہو جائیں گے، شکست کھا جائیں گے. ایمان والوں کو تسلی دی گئی اور یہ تسلی مدینے میں دی گئی. اور مدینے میں یہود و نصارہ کے تین بڑے خاندان تھے.
بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ لہذا اللہ نے اپنا یہ وعدہ پورا کیا سن 8 ہجری میں۔ ہجرت کے ابھی 8 سال گزرے کہ ایک طرف مکے کے کافر مغلوب ہو گئے، اللہ نے مکہ فتح کرا دیا، اور مدینے کے جو یہود و نصارہ تھے ان سب کو جلا وطن کر دیا گیا۔ بنو قینقاع کو جلا وطن کر دیا گیا، نکال دیا گیا جزیرۃ العرب سے، اور بنو نذیر کو اور بنو قریظہ کو مارا گیا، قتل کیا گیا سزاً، کیونکہ انہوں نے بدعہدی کی تھی، مسلمانوں کے ساتھ غداری کی تھی۔ تو اس طرح اللہ نے 8 سال میں مکے اور کے کافروں کو اور سارے کافروں کے سامنے یہ ظاہر کر دیا کہ اسلام ہے جو غالب آنے والا مذہب ہے۔ ٹھیک ہے، آزمائشیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی ہر زمانے میں، لیکن جو جمع رہے گا دین پر اور ڈٹا رہے گا، مقابلہ کرتا رہے گا، فتح اسی کو ملتی ہے۔ تو لہذا اللہ نے مکہ بھی فتح کر دیا اور مدینے میں اسلامی ریاست قائم ہو گئی، اور پھر دین پھیلتا چلا گیا۔ دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ اسلام میں سب سے پہلا جو معرکہ ہوا ہے جہاد، وہ غزوہ بدر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں معلوم ہوا کہ ابو سفیان بہت ساز و سامان لے کر شام سے مکے جا رہا ہے، تو آپ کو اطلاع ہوئی، آپ نے کہا کہ پیچھا کرو ان کا، اس لیے کہ یہ ساز و سامان ہمارے خلاف ہی استعمال ہوگا، لہذا ان کو پکڑو تاکہ اتنا سامان نہ لے جا سکے۔ لیکن کسی طرح وہ ہوشیاری کے ساتھ چھپتے ہوئے دوسرے راستوں سے نکل گئے مکے، اور وہاں آگ لگا دی۔ مکے میں اعلان کر دیا کہ مسلمان بہت طاقتور ہو رہے ہیں، اب چلو ان کو ختم کرو۔ تو لہذا مکے کے لوگ کافر ابو سفیان کی قیادت میں اور ابو جہل کی قیادت میں روانہ ہو گئے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ مکے کے لوگ مدینے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے مشورہ کیا اور پھر ایک جماعت لے کر آپ روانہ ہو گئے۔ ادھر سے کافر آئے تھے بڑے گھوڑوں کے ساتھ، ساز و سامان کے ساتھ، 1000 کی تعداد تھی۔ ادھر سے مسلمان جو گئے تھے جہاد کرنے وہ 313 تھے، اور یہ پہلا معرکہ سن 2 ہجری میں اور 17 رمضان میں پیش آیا، اسی رمضان المبارک میں یہ پیش آیا، اور اللہ کا وعدہ تھا ایمان والوں سے کہ اگر تم جمے رہو گے دین میں تو فتح ہم دیں گے۔ تو لہذا ادھر تھے 1000 ساز و سامان کے ساتھ، ادھر تھے بغیر ساز و سامان کے 313، اور معرکہ ہوا، اور پھر اللہ نے دکھایا، فرشتوں کے ذریعے مدد ہوئی ہے، اور مدد ایسی ہوئی کہ دیکھتے دیکھتے کافروں کے 70 آدمی بڑے بڑے جو لیڈر تھے سب مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے، اور 70 قیدی بنا دیے گئے، اور بہت بڑی فتح ہوئی۔ اور اس کے نتیجے میں کافر بالکل شکست کھا گئے، اور بالکل ان کی جان گویا کہ نکل گئی۔ یہ واقعہ یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہی گئی ہے کہ اے لوگو، ہم نے تمہارے لیے دنیا کو مزین کیا ہے، اے انسانوں ہم نے سجایا ہے تمہارے لیے دنیا کو، اور تمہاری ضروریات ہم نے رکھی ہے۔ تمہارے اندر خواہش ہے عورتوں سے شادی کرنے کی، آل اولاد کے ہونے کی، اور سونا چاندی خوب جمع ہو جائے، اور اچھے گھوڑے ہوں سواریوں کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے چوپائے ہوں، جانور ہوں۔ تو اللہ
اللہ کہتا ہے کہ یہ سب ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے، لیکن ان چیزوں کو ضرورت کے بقدر استعمال کرو۔ بنائی تمہارے لیے گئی ہیں، لیکن اسی میں نہ الجھ جانا، دنیا ہی میں نہ پھنس جانا کہ بس پیسہ آتا رہے، پیسہ آتا رہے، دولت جمع ہوتی رہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ دولت اس لیے نہیں ہے کہ جمع کرو، دولت اس لیے ہے کہ اپنی ضرورت میں خرچ کرو، اپنی آل اولاد پہ خرچ کرو، غریبوں پہ خرچ کرو اور راہ خدا میں دیتے رہو۔ حلال طریقے پر مال کمانا بہت اچھی بات ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ حلال راستوں میں خرچ ہونا چاہیے۔ عیش میں اور غلط کاموں میں پیسہ خرچ کرنا یہ وبال ہے، اللہ کی پکڑ ہوگی۔ تو اس لیے ضرورت کے بقدر آدمی دنیا کی چیزوں کو استعمال کرے، یہ ضرورت ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم ہے کہ تم دنیا کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو بلکہ آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تمہارا کام یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تمہاری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دنیا کو سجا دیا ہے، کھانے پینے کے لیے ہزاروں چیزیں پیدا کر دی، پھل کی شکل میں، سبزیوں کی شکل میں، جانوروں کی شکل میں، اور سواریوں کے لیے قسم قسم کی چیزیں اللہ نے تیار کر دی، اور تمہاری کسانی والی ضرورت اس کے لیے اللہ نے چوپائے بنا دیے، بیل بنا دیے جن سے تم جتائی کرتے ہو۔ اب تو ترقی ہوتی جا رہی ہے، مشینوں کے ذریعے سے سارے کام ہو رہے ہیں، تو یہ سب اللہ کہتا ہے کہ ہم نے دیا ہے، لیکن اس لیے دیا ہے کہ ضرورت پوری کرو۔ بس دنیا میں پھنس جانا، دنیا ہی میں ملوث ہو جانا، یہ تمہاری بربادی ہے، اس لیے کہ دنیا بھی نہیں رہے گی اور تم بھی نہیں رہو گے، آخرت رہے گی۔ اس لیے عقل مند آدمی وہ ہے جو آخرت کے لیے سامان تیار کرتا چلا جائے، خوب صدقہ کرے، خیرات کرے، ذکر کرے، اذکار کرے، تاکہ آخرت کا جو ہمارا بیلنس ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے۔ یہ دعوت اس میں دی گئی ہے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے جو لوگ اس طرح زندگی گزار کر آئیں گے، جو تقوی والی زندگی ہوگی، اللہ کے خوف والی زندگی، تو ہم ان کو وہ نعمتیں دیں گے آخرت میں جو آدمی سوچ نہیں سکتا۔ قل للذین کفروا، اے نبی کہہ دیجئے کافروں سے، ستغلبون، عن قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، تم زیر ہو جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، اور تم سب کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، جمع کیا جائے گا، حساب دینا پڑے گا اللہ کے سامنے۔ وبئس المہاد، اور جہنم تو بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت خراب جگہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین، تمہارے لیے دو جماعتوں میں نشانیاں ہیں، التقطا، جن میں مدبھیڑ ہوئی، جنگ ہوئی، جن میں فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت وہ تھی جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہی تھی، وہ اللہ کے رسول تھے اور صحابہ کرام تھے، اور دوسری جماعت کافروں کی تھی، یرونہم مثلیہم رأی العین۔ یہاں پر یہ لفظ آیا ہے، اس کے دو معنی کیے گئے ہیں کہ یرونا کا فاعل کون ہے، تو یہاں معلوم ہوتا ہے کہ کافر ہے فاعل، اسی طرح یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے ایمان والے مراد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کیا کافروں پر غلبے کے لیے کہ ایمان والوں کی تعداد 313 تھی، لیکن اس کو زیادہ دکھایا تاکہ کافر خوفزدہ ہو جائیں، ڈر جائیں۔ اس کو بیان کیا گیا کہ یرونہم مثلیہم،
یہ کافر ایمان والوں کو دوگنا دیکھ رہے تھے. ایمان والے تھے 313، لیکن یہ لوگ سمجھ رہے تھے کافر کہ ایمان والے ہم سے ڈبل ہیں، یعنی 2000 ہیں. یہ اللہ نے ان کے دماغوں میں ڈال دیا اور آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. اور ایک معنی یہ ہے کہ ایمان والے ان کافروں کو اپنے سے ڈبل دیکھ رہے تھے. یعنی اللہ نے یہاں بھی ایمان والوں کو ایک غلبہ کہ اپنے سے ڈبل، یعنی ہم 313 ہیں وہ 600 ہیں بس. یعنی 1000 کی تعداد بھی اللہ نے ایمان والوں کے سامنے کم کر دی. اور جب تعداد کم ہو تو ہمت زیادہ ہوتی ہے، ہم زیادہ اور ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہمارے ساتھ فرشتوں کی مدد ہے. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالی جس کے ساتھ چاہتا ہے اپنی مدد بھیج دیتا ہے. ان فی ذلک لعبرہ، اس میں نشانیاں ہیں اہل بصیرت کے لیے، جن کی نگاہیں ہیں، جو ایمان والی نگاہیں ہیں، جو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا سامان ہے کہ اللہ تعداد کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ ایمان کو دیکھتا ہے کہ تمہارا ایمان کیسا ہے، تم کس طریقے پر اللہ کے راستے میں کام کر رہے ہیں. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، اب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے دنیا میں جو بڑی خوشنمائیاں پیدا کی ہیں اور چیزیں پیدا کی ہیں یہ کھانے پینے کے لیے ہیں. اسی لیے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت حرام ناجائز ہے کہ آدمی بس مجمع سے بھاگ جائے، غاروں میں رہے، ویرانوں میں رہے، پتے کھائے. یہ جائز نہیں ہے اسلام میں. یہ جو سنیاس والے ہندو وغیرہ کرتے ہیں کہ اسلام میں اس کی ممانعت ہے. اللہ کہتا ہے ہم نے پیٹ بنایا ہے، اس کو بھرو، لیکن حلال روزی سے، حرام سے نہیں، حلال سے. ہم نے تمہارے اندر پیاس پیدا کی ہے، پانی پیو، مشروبات پیو. تمہیں سفر کی اجازت ہے تو سواریاں استعمال کرو، لیکن دنیا میں پھنسنا نہیں، دنیا کے چکر میں نہ آ جانا. اپنی ضرورت کے اعتبار سے چیزیں استعمال کرنا اور پھر اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کے اعتبار سے مال کو خرچ کرتے رہنا. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے لیے شہوت والی چیزوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے. اور یہ شہوت والی چیزیں کون سی ہیں؟ من النساء، عورتیں ہیں، والبنین، اعلی اولاد ہیں، والقناطیر المقنطرہ، اور سونے اور چاندی کے ڈھیر ہیں. یعنی خوب پیسہ جمع ہو جائے. اولاد کی بھی سب کو خواہش ہوتی ہے تاکہ ہم کمزور ہوں، بوڑھے ہوں تو ہماری اولاد ہماری مدد کرنے والی بنے. والخیل المسومہ، اور نشان زد گھوڑے، شاندار گھوڑے جو سواری میں بھی کام آئیں اور جہاد میں بھی کام آئیں. والانعام، اور چوپائے، والحرث، اور کھیتی باڑی. تو اللہ کہتا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے دنیا میں اے انسان تیرے لیے بنائی ہیں، لیکن ان کو ضرورت سے زیادہ نہ استعمال کرنا، بقدر ضرورت، اور اصلاً فکر کرنا آخرت کی. یہ تو دنیا کی ضرورتیں ہیں. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا ساز و سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہترین ٹھکانہ ہے. تو اس لیے دنیا استعمال کرو ضرورت کے بقدر، باقی دوسروں کی ضرورتیں پوری کرو، دوسروں کی حاجات پوری کرو، اللہ کے راستے میں مال دیتے رہو، اپنے جسم کو لگاتے رہو، دین کا کام کرتے رہو. اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے قُلْ أَنُبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، اے نبی
کہہ دیجئے سارے ایمان والوں سے، قیامت تک آنے والوں سے، انبئکم، ہم تم کو بتاتے ہیں جو تمہارے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے، اس سے زیادہ افضل چیز، للذین اتقوا، یہ کس کو ملے گی؟ ان لوگوں کو جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، ایمان والوں کو، خوف کرنے والوں کو، جو اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، ان کو کیا ملے گا؟ جنات، ایسے حسین باغات ملیں گے جس کے سامنے نہریں بہہ رہی ہوں گی، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، پانی کی نہر، خالدین فیہا، اور یہ نعمتیں جو آخرت میں ملیں گی جنت میں، ہمیشہ کے لیے۔ دنیا کی نعمتیں تو وقتی ہیں، آخرت کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے ملیں گی۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، دنیا میں جو عورتیں ملتی ہیں وہ حیض، نفاس، گندگی، جھگڑے، بہت سے مسائل ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ تم کو جو بیویاں دے گا وہ بڑی پاکیزہ ہوں گی، حیض، نفاس ان کو نہیں آئے گا، گندگی ان کے جسموں پر نہیں آئے گی، حسین و جمیل ہوں گی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی رضامندی، سب سے بڑی دولت اللہ کی رضامندی ہے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے یہ بڑی نعمتیں، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، ان کے لیے محنت کرو، اور ان کے لیے محنت کا ایک ہی راستہ ہے، ایمان اور عمل صالح، یہ کرتے رہو، اور دین کو سیکھو، دین کو سکھاؤ، اور دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہو، اپنے گھر میں، بازار میں، سڑکوں پر، اور دنیا بھر میں جتنا بھی کر سکتے ہو، یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے، ہر مسلمان کے لیے یہ حکم ہے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے واللہ بصیر بالعباد، اللہ سارے انسانوں کو دیکھ رہا ہے، لہذا جو جیسا کرے گا اللہ اس کو ویسا بدلہ دے گا، اللہ کسی کے ساتھ کمی نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ زیادتی نہیں کرے گا، اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اے انسانوں یہ سن لو، اللہ ظالم نہیں، کسی کا حق نہیں مارے گا، اللہ پورا پورا دے گا، اس لیے دنیا کو استعمال کرو، دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تم بنائے گئے ہو اللہ کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ کہتا ہے کہ اے انسان یہ ہمیشہ یاد رکھنا، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، لہذا تم کھانا کھاؤ اللہ کے نام سے، پانی پیو اللہ کے نام سے، تو کھانا پانی بھی عبادت ہو جائے گا، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، بیٹھ کر کھاؤ، جیسا حکم دیا ہے اللہ کے رسول نے ویسا کرو، شادی کرو، یہ عبادت ہے، اور اگر ویسے ہی خواہش پوری کرو گے عورتوں کے ساتھ تو یہ حرام ہے، یہ زنا ہے، اس کی سخت ترین سزا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ عورتوں کے فتنوں سے بچتے رہنا، جائز طریقے پر اپنی خواہش پورا کرو، اس کے لیے اللہ نے نکاح کا طریقہ اور نکاح کرنے کا حکم دیا ہے جو انبیاء کی سنت ہے، اور اس کے حقوق ہیں، حقوق ادا کرو گے تو اللہ تمہارے گھر کو بھی منور بنا دے گا، دنیا میں ہی جنت کا مزہ آئے گا، چین و سکون ملے گا، اور آخرت میں اللہ پھر وہ نعمتیں دے گا جن کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔